عمر سفیر رضوی صاحب دوبارہ اصول تفسیر اور تفسیر میں کون سی کتابیں مطالعہ کریں؟ دیکھیں، اصول تفسیر کے حوالے سے اگر آپ درس نظامی کے طالب علم ہیں، خوش نصیب طالب علم ہیں، درس نظامی کی سعادت جو ہے نا وہ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، تو ہمارے یہاں الفوز الکبیر فی اصول تفسیر یہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، بہترین کتاب ہے اور پڑھنے لائق ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں بالاستیعاب، یعنی مکمل جو ہے نا کور ٹو کور آپ اس کتاب کو پڑھیں، بالاستیعاب پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح اصول تفسیر میں ایک اور کتاب پڑھائی جاتی ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ کی، الاتقان فی علوم القرآن۔ الاتقان فی علوم القرآن 2 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ پہلے تو درس نظامی میں درسن پڑھائی جاتی تھی، ابھی کا مجھے میری نالج میں نہیں ہے کہ اب پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی جاتی، تو آپ یہ کتاب بھی لے لیجئے اور اسے بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ جہاں تک تفسیر کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو کوئی ایک تفسیر کی کتاب کور ٹو کور بالاستیعاب، یعنی آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں اگر آپ ہمت کر سکتے ہیں، جو بھی اہل علم ہیں ان سے میری گزارش ہوگی، یا جو علم سے شغف چاہتے ہیں اور علم سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ تفسیر میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محقق اہل سنت، شیخ الحدیث، مصنف کتب کثیرہ، انتہائی علمی فکری شخصیت، ان کی جو کتاب ہے تبیان القرآن، اسے ایک بار بالاستیعاب پڑھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اردو تفاسیر میں نے جتنی پڑھی ہیں ان میں آپ یقین کیجئے کہ تفسیر تبیان القرآن کے پائی کی میں نے کوئی تفسیر نہیں دیکھی۔ عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، جو اردو تفاسیر ہیں ان میں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے احادیث لکھ دی جاتی ہیں، ان احادیث کا حوالہ بھی نہیں ہوتا۔ تبیان القرآن میں اس بات کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ جہاں پر نیڈڈ احادیث ہیں، ضرورتاً احادیث لکھی گئی ہیں، ان کا حوالہ بھی ہے کہ یہ بخاری سے لی گئی، مسلم سے لی گئی، ترمذی سے لی گئی، کہاں سے لی گئی، تو انتہائی اہم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دور جدید کے مسائل ہیں، ان دور جدید کے مسائل پر بھی علامہ سعیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو آپ تفسیر تبیان القرآن اہل علم کو، طلباء دین کو جو درس نظامی سے خاص طور پر تعلق رکھتے ہیں انہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ خطابات کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، عربی تفسیر پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ مفاتیح الغیب، جسے عرفاً جو ہے تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ اس تفسیر کا مطالعہ کریں عربی کے حوالے سے۔ کچھ رطب و یابس ہے، وہ آپ اگر اہل علم ہے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ آ، ایک مستند اور اچھی تفسیر ہے، اس میں خطابات کے حوالے سے بہت اچھے نکات آپ کو مل سکتے ہیں، تو ان کتابوں کا انشاءاللہ مطالعہ کریں تو فائدہ ہوگا۔